جعفریہ، اندلیب گلستان زہرا، خطیب باعمل جناب قبلہ علامہ پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ شبیہ ممبر رسول پر جلوہ فروز ہوں اور آج کی اس مجلس اعزاء سے بصیرت فروز عطا فرماتے ہوئے شہادت امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امیر کائنات علی علیہ السلام برآمد ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنت والناس رب العالمین لا یصغرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین الارسم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد صلوات۔ قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رعد، 7ویں آیت
وافی ہدایہ۔ آیت کا آغاز ہوا لفظ انما سے۔ انما مخاطب اللہ ہے، اور جس سے خطاب ہے وہ مخاطب خاتم النبیین کی ذات گرامی مرتبت ہے۔ انما انت منذر، اللہ نے فرمایا اے رسول ہم نے تمہیں اس عالمین میں نظارت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ لیکن آیت کے شروع میں آیا لفظ انما، جو خاص توجہ طلب ہے۔ دیکھیے متعدد معنی ہیں لفظ انما کے۔ اگر یہ کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے تو ایک معنی اس کے یہ ہے کہ یہ کلمہ حصر ہے، یہ حصار کر لیتا ہے۔ انما کے بعد جو بات عربی جملے میں بیان کی جا رہی ہے اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایک معنی اگر انما ابتدا میں آ جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو مفہوم انما کے بعد ہے اس مفہوم کا ترجمہ انما کی وجہ سے یہ عربی قاعدے کے مطابق طے ہوتا ہے کہ انما کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں اس کو ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں تو انما کا ترجمہ اس قاعدے کے اعتبار سے ہوگا بس۔ اب اس کے تیسرے معنی انما، اگر انما شروع میں آ جائے تو انما کے بعد جو عربی عبارت ہے اس میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے انما کے عربی جملے کے آغاز میں آنے کی وجہ سے ایک معنی یہ ہوں گے کہ اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے انما نے شروع میں آنے سے یہ طے کر دیا، انما کے معنی یہ قرار پائے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں۔ انما شروع میں آئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں۔ اب انما کو دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا انما کا ترجمہ یہ کیجئے اس جیسا کوئی نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، بشر تو بہت سے ہیں، رسول جیسا بشر کوئی نہیں۔ انما انت منذر، ڈرانے والے تو بہت ہیں، رسول جیسا ڈرانے والا کوئی نہیں۔ اور آیتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولی تو اور بھی بہت ہوں گے، اللہ رسول علی جیسا ولی کوئی نہیں. انما آغاز میں آیا، پھر وہ معروف آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک بہت ہوں گے مگر اہل بیت جیسا پاک کوئی نہیں. انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ارادہ ہے. یریدو فعل مضارع ہے، تو کہا کیا گیا کہ اللہ پاک کرے گا. آپ نے فعل مضارع کو دیکھ کر ترجمہ مستقبل کا کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ فعل مضارع کا یریدو ارادے سے ہے، ارادہ اللہ کا ہے. ارادہ اللہ کا ہے، اللہ کی صفت ہے ارادہ. اور یہ فرق ہے، مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں، مخلوق کی ذات کا غیر ہے. صفتیں جس کی ذات کا غیر ہوں، جس کی ذات کا حصہ نہ ہو، اسے مخلوق کہتے ہیں. اور صفتیں جس کی ذات کا عین ہو، اسے خالق کہتے ہیں. مخلوق صفت حاصل کرتی ہے تو صاحب صفت بنتی ہے. اللہ نے صفت حاصل نہیں کی. اللہ کی تمام صفتیں اس کی ذات کا عین ہیں. انما یرید اللہ، ارادہ اللہ کی صفت ہے، صفت اس کی ذات کا عین ہے. صفت کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں، رحمان صفت ہے، اس کی ذات کا عین. رحیم، مالک، ملک، قدوس، سلام، جتنی صفتیں ہیں سب اللہ کی ذات کا عین ہے. عین کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا رحیم کہہ لو، حی کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا حی کہہ لو، قیوم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا قیوم کہہ لو، محیی کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا محیی کہہ لو، ارادہ کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو یا ارادہ کہہ لو. ارادہ اللہ ہے، ارادہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت کب پاک ہوئے؟ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اہل بیت کب پاک ہوئے؟ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اب مت پوچھو اہل بیت کب پاک ہوئے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. مت پوچھو کب پاک ہوئے، جب سے ارادہ. لفظ جب جو میں نے کہا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا.
اگر جب آ جائے، کب آ جائے، تب آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ اگر کچھ آ جائے، اگر وقت آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ وہ تو تھا، کوئی نہیں بتا سکتا کب سے تھا۔ بس اس نے تو اتنا فرمایا کن تو کنزن، میں تھا۔ کب سے تھا؟ کن تو کہہ کر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ کنتو کا ترجمہ کیا ہوا؟ کنتو کا مطلب پتہ نہیں کب سے اللہ اللہ تھا۔ جب کنتو کہا تو اس وقت اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے کہا کنتو کنزن، رسول نے کہا کنتو نبیًا۔ یہ مت پوچھو کہ رسول کب سے تھے۔ اللہ نے کنتو کنزن کہہ کر، جب کنتو کنزن کہا تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ کنتو کا ترجمہ یہ ہوا پتہ نہیں کب سے رب تھا۔ کنتو کہہ کر اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ کنتو نبیًا، پتہ نہیں یہ کب سے نبی تھے۔ کنتو نبیًا جب کہا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اسی لیے رسول نے ایک مقام پر ایک مخصوص لفظ کو منتخب کیا۔ اس نے کہا کنتو کنزن، رسول نے کہا کنتو نبیًا، اور رسول نے کہا من کنتو۔ کنتو تو اس وقت کی بات ہے جب کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ فرشتے، نہ روح القدس، نہ انسان، نہ حیوان، نہ جن، کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ کیا تھا؟ کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببتو، میں اللہ نے چاہا، ان اعرفا، کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو۔ میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق تو خلقہ نہیں ہے۔ اگر خلقہ ہوتا تو نکرہ ہوتا۔ خلق سے پہلے الف لام معرفے کا ہے۔ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے خلقت الخلقہ، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے الخلقہ، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب کچھ نہ تھا، بس وہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یا وہ تھا یا یہ تھا۔ اب ذرا سی وضاحت کر دوں بچوں کے لیے، اب یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے، یا وہ وجود عطا کرنے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے۔ بلکہ لفظ بدل کر کہہ دوں کہ کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد الرسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا۔ آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔
انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں پاک رکھے۔ جب سے اللہ کا ارادہ تب سے یہ پاک۔ کوئی بتائے نا کہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے، کب آ جائے، جب آ جائے تب آ جائے تو اللہ نہ رہے۔ دربندی ہے تہرانی کا ایک جملہ سنیں، دربندی تہرانی سے کسی نے پوچھا کہ آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد میں پاک ہوئے؟ کیا سوال کیا دربندی سے؟ ذرا یہ بتائیں کہ کیا اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ برجستہ دربندی نے جواب دیا پہلے تو بتا کہ کیا اللہ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد ہوا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ سورہ قصص، اللہ کا ارادہ دیکھیں، یہاں ارادہ جب سے اللہ تب سے ارادہ، یہ جب تب تو میں استعمال کر رہا ہوں۔ اب سورہ قصص 28واں سورہ 5ویں اور 6ٹھی آیت، یہاں کیا فرمایا؟ یرید ہو، اور 5ویں 6ٹھی آیت میں سورہ قصص میں فرمایا وَنُرِيدُ۔ کیا آیت ہے؟ وَنُرِيدُ، اللہ فرماتا ہے ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض۔ اللہ فرما رہا ہے ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم انہی کو امام بنائیں۔ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہی کو امام بنائیں گے۔ اور پھر آیت کا عجیب جز ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہی کو زمین پر اقتدار عطا کریں گے۔ زمین کے ایک جز پر نہیں، فی الارض، پورے کرۂ ارض پر ہم انہیں اقتدار عطا کریں گے۔ اب بتائیں مسلک تشیع کے علاوہ کوئی بتائے وہ کون ہے جسے پورے کرۂ ارض پر اقتدار عطا ہو؟ تو اللہ نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ اللہ کا ہے۔ انما یرید اللہ، انما جب ابتدا میں آ جائے تو ترجمہ کیا ہے؟ بس۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں۔ انما کے معنی اس جیسا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اللہ نے فرمایا کل، آیت کا آغاز ہوا لفظ کل سے۔ کل سے آیت کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک کلیہ بیان کر رہا ہے، اور کلیہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس کا کوئی جز مستثنا اور الگ نہ ہو۔ اب کلیہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، لفظ کل کی اضافت ہے لفظ قوم کی طرف۔
لفظ کل کی لفظ قوم کی طرف اضافت ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے یہ کلیہ بیان کیا قوم کے لیے، یعنی کل قوم، ہر زمانے کی قوم۔ کلیہ کیا بیان کیا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ کلیہ اللہ نے ایک لفظ میں بیان کیا کہ ہر قوم کے لیے میں اللہ نے ہادی مقرر کیا ہے۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی مقرر کیا، کلیہ ہے، کوئی قوم مستثنی نہیں۔ حضرت آدم کی زمانے میں قوم، اس کے لیے ہادی، حضرت نوح کے زمانے میں قوم، اس کے لیے ہادی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں قوم، اس کے لیے ہادی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر قوم، اس کے لیے ہادی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں قوم، اس کے لیے ہادی، خاتم النبیین کے زمانے میں قوم، ان کے لیے ہادی، خاتم النبیین کے بعد اگر قوم، ان کے لیے ہادی۔ آج اگر قوم تو اللہ نے اس کے لیے ہادی مقرر کیا۔ اگر قیامت تک کوئی قوم ہے اللہ نے اس کے لیے ہادی مقرر کیا۔ اب ہمیں کوئی بتائے نا کہ آج اور قیامت تک جو قوم ہے اس کے لیے کوئی مسلک تشیع کے علاوہ بتائے، اس کے لیے اللہ نے قوم کے لیے جو قیامت تک ہے کون سا ہادی مقرر کیا؟ آؤ ہم بتائیں، اسی ہادی کا نام امام زمانہ ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر سلوات۔ اور یہ سند کے ساتھ ہر مسلک کی کتاب میں موجود ہے، امام موجود ہے، حاضر اور ناظر ہیں، جنہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے ہادی مقرر کیا ہے، اور سند کے ساتھ رسول کا فرمان موجود ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہل مرتا ہے۔ اچھا، بس عزیزان محترم، میں گفتگو کو نتیجے کی طرف لا رہا ہوں۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، یعنی ہر لمحے امام کا وجود ضروری ہے، ان کی معرفت حاصل ہونا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے، لیکن معرفت بہت مشکل ہے۔ معرفت ناممکن ہے۔ بعض مرحلے ایسے ہیں، اب رسول کیا فرما رہے ہیں؟ معرفت ضروری ہے، معرفت ناممکن ہے، معرفت مشکل ہے، معرفت بہت مشکل ہے۔ رسول فرما رہے ہیں ضروری ہے۔ اگر معرفت حاصل نہیں ہوئی، تم نے معرفت حاصل نہیں کی تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ معرفت ہے بھی مشکل، بڑا عجیب مرحلہ ہے گفتگو کا۔ معرفت جب مشکل اور ناممکن ہے اور ہے بھی ضروری، تو حاصل کیسے کی جائے؟ دیکھیے، جوانوں اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ معرفت ضروری ہے، اس لیے یہ مثال آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ معرفت ناممکن ہے، حالانکہ معرفت بہت مشکل ہے۔ اب مثال سنیں جس سے سمجھ میں آ سکے گا کہ معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ معرفت ضروری ہے، حاصل کرنی ضروری ہے۔ دیکھیں، کپڑے سینے کی سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کا، ہر سوئی کا جو کپڑے سینے کی سوئی ہے اس کا ایک ناکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔
معرفت کی مثال دے رہا ہوں. سوئی میں سوراخ ہوتا ہے، ناکا ہوتا ہے، جو ناکا کہلاتا ہے. اگر اس سوئی کو، جس میں وہ سوراخ اور ناکا ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر اس سوئی کے سوراخ اور ناکے میں نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. پورا سمندر اس میں سوئی ڈال دی، اب سوئی کے ناکے اور سوراخ میں پورا سمندر نہیں آئے گا. اب اگلا جملہ سنیں. لیکن جتنا بڑا وہ سوراخ ہے اور جتنا بڑا وہ ناکا ہے، اس ناکے اور اس سوراخ میں اتنا سمندر آ جائے گا اتنا سمندر آ جائے گا جتنا بڑا وہ سوراخ اور ناکا ہے. اسی ناکے اور سوراخ کو ظرف کہتے ہیں. اسی سوراخ اور ناکے کو ظرف کہتے ہیں. معرفت ناممکن ہے، معرفت مشکل ہے، لیکن اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے ظرف کو معرفت الہیہ کے سمندر میں ڈال دو. معرفت اہل بیت کے سمندر میں ڈال دو. جتنا ظرف ہوگا اتنی معرفت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے رسول کے ساتھیوں کی جو تھی نا معرفت، آپ جانتے ہیں سب کی معرفت کے درجات الگ الگ تھے. کیوں الگ الگ تھے؟ ہر ایک کا ظرف مختلف تھا. جیسا جیسا ظرف تھا ویسی ویسی معرفت تھی. علامہ جزائری نے معرفت کے حوالے سے بات لکھی، آپ نے سنی بھی ہے. ایک جملے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ خندق میں جب حضرت علی کو رسول نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی عبا پہنائی، اپنی قبا پہنائی، اور حضرت علی جہاد کے لیے جانے لگے، تو جزائری انوار نعمانیہ میں یہ جملے لکھتے ہیں. علی آگے بڑھنے لگے، رسول نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ، علی رک جاؤ. علی رک گئے. اب رسول کے ساتھی چاروں طرف کھڑے ہیں. رسول اکرم نے علی کو روکا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں، علی کی طرف اشارہ کر کے رسول نے کہا، اے میرے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ تو صحیح، یہ جہاد کرنے لڑنے کون جا رہا ہے؟ یہ جہاد کرنے، یہ لڑنے کون جا رہا ہے؟ اب رسول کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے کہ بھئی سب کو پتہ ہے علی جا رہے ہیں اور رسول ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے. لیکن کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ نہ بتائے. رسول نے پوچھا تو بتانا پڑا. کیوں بتانا پڑا؟ رسول کوئی بیماری کے عالم میں نہیں تھے، صحت کے عالم میں تھے. رسول نے پوچھا میّز اب یہ کون جا رہا ہے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک ایک فضیلت حضرت علی کی تلاش کر کر کے بیان کرنی شروع کر دی. یا رسول اللہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. ایک ایک فضیلت بیان کی. رسول نے سب سنی اور سن کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم نہ پہچان سکے کون جا رہا ہے. جب ایک ایک فضیلت بیان کر دی اور رسول نے فرمایا تم نہ پہچان سکے کون جا رہا ہے، اب رسول کے ساتھی پریشان ہوئے. اب دیکھیں معرفت کی منزل. رسول کے ساتھی آگے بڑھے، دیکھا کہ حضرت سلمان محمدی کھڑے ہیں. اب
اب دیکھیں معرفت کے درجے الگ الگ ہیں. حضرت سلمان محمدی کھڑے ہیں. اب رسول کے ساتھی پہنچے حضرت سلمان محمدی کے پاس. سلمان میّزب، سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ سلمان جو ایمان اور معرفت کے بلند ترین درجے پر ہیں، ان کا جواب سنیں. رسول کے ساتھیوں نے تو کہا یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، فضیلتیں بیان کی. اب ساتھیوں نے جب سلمان سے پوچھا سلمان میّزب، سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ سلمان نے ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا انی لا اعلم میّزب، مجھے کیا معلوم کون جا رہا ہے. دیکھیں معرفت کا درجہ دیکھیں. مجھے کیا پتا انی لا اعلم میّزب، مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے. اب یہ رسول کے ساتھی خوش ہوئے کہ سلمان کو پتہ نہیں. آئے رسول کے پاس. رسول کے پاس آ کر رسول کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی السلمان منا اہل البیت. یا رسول اللہ السلمان لا یعلم من یذهب الی الجہاد. ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یا رسول اللہ سلمان کا علم تو اتنا کم ہے کہ سلمان کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جہاد کرنے کون جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں سے ہے. تو کم از کم اس دور میں رسول کے ساتھیوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جس کا علم کم ہو سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا. رسول نے فرمایا اچھا سلمان کو نہیں پتا یہ کون جا رہا ہے، سلمان کو بلاؤ. سلمان کو بلایا گیا. بارگاہ رسالت میں آ کر سر کو جھکا کر سلمان کھڑے ہو گئے. سر جھکائے کھڑے ہیں. رسول نے پوچھا سلمان، اب ساتھی بھی کھڑے ہیں. رسول نے پوچھا سلمان میّزب، سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ بارگاہ رسالت میں سلمان فارسی سر جھکائے ہوئے رسول پوچھ رہے ہیں کون جا رہا ہے. بارگاہ رسالت میں سلمان فارسی جواب دے رہے ہیں انی لا اعلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے. اب معرفت دیکھیں حضرت سلمان محمدی کی. بارگاہ رسالت میں سلمان کہتے ہیں انی لا اعلم یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے. اب رسول نے تبسم فرمایا. اب رسول نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا سلمان لماذا لا تعلم من یذهب، سلمان وجہ بتاؤ تمہیں کیوں نہیں معلوم کہ یہ کون جا رہا ہے. سلمان سبب بتاؤ. اب سلمان نے اپنا چہرہ اٹھایا یا رسول اللہ اخبرنی ما عرف اللہ الا الرسول وعلیہ وما عرف رسول الا اللہ وعلیہ وما عرف علی الا اللہ ورسولہ. سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ اللہ کو صرف رسول اور علی پہچانتے ہیں، رسول کو صرف اللہ اور علی پہچانتے ہیں، علی کو صرف اللہ پہچانتا ہے یا رسول پہچانتا ہے. یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے. اور کس شان سے نصرت کی. اب رسول نے بتایا سنو آپ کے علم میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. رسول نے نہ غزوے کی قید لگائی، نہ جنگ کی قید لگائی، نہ وقت کی قید لگائی. فرمایا علی کل ایمان ہے، جو علی کے مقابل آئے کل کفر ہے. لیکن عزیزان محترم حضرت علی نے کیسے ناصر ہیں.
حضرت علی کیسی نصرت کرنے والے ہیں؟ 2 آیتیں اور پیش کر دوں نصرت کے حوالے سے، بس پھر گفتگو کا نتیجہ۔ دیکھیں 2 ناصر ہیں رسالت کے، بنیادی طور پر 2 ناصر ہیں رسالت کے، اور دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ ایک ناصر کا ذکر کیا سورہ انعام میں، اور دوسرے ناصر کا ذکر کیا سورہ مائدہ میں۔ اب میں دونوں آیتیں پڑھ دوں، صرف آیتیں پڑھ کے ترجمہ کروں گا، تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ یہ 2 ناصر ہیں۔ اچھا، سورہ انعام، ہر مسلک اور مسلک تشیع سب کا قرآن ایک ہے۔ ہم یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ غلط فہمی نہ پیدا کی جائے، ہمارا بھی قرآن وہی ہے، سورہ حمد سے آغاز ہوتا ہے، وہی 30 پارے، اور سورہ الناس پہ ختم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ غلط فہمیاں کیوں پیدا کی جاتی ہیں، حالانکہ ہمارا قرآن چھپا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اچھا، ہر مسلک کا جو قرآن ہے سب کا ایک قرآن ہے۔ سورہ انعام 6واں سورہ ہے، ناصر عرض کر رہا ہوں 2 اور بس گفتگو کا نتیجہ۔ قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے سورہ انعام۔ اب اس پر کسی بھی مسلک نے قرآن چھاپا ہو، سورہ انعام کے آگے لکھا ہوا دیکھ لیں، جہاں سورہ انعام شروع ہوتا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے سورہ انعام مکیہ۔ سورہ انعام مکیہ، بچے بھی سمجھ گئے کہ سورہ انعام کے آگے جو مکیہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ انعام میں جتنی آیتیں موجود ہیں یہ ختمی مرتبت پر مکے میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا ہے سورہ مائدہ، جس کی آیت مجھے پیش کرنی ہے۔ یہ 2 ناصر ہیں بنیادی۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ، اور اس سورہ مائدہ کے آگے لکھا ہوا ہے مدنیہ۔ ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ مائدہ میں جتنی آیتیں ہیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ختمی مرتبت پر نازل ہوئی۔ یہ 2 باتیں طے ہو گئی۔ ناصر بھی 2 ہیں بنیادی طور پر۔ اب میں دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ انعام مکی سورہ، 6واں سورہ، اس میں جتنی آیتیں ہیں مکے میں نازل ہوئی۔ یعنی اللہ مکی آیتوں میں مکے کی بات کرے گا، مکی آیتوں میں مدینے کی بات نہیں کرے گا، اور اللہ مدنی آیتوں میں مدینے کی بات کرے گا، مدنی آیتوں میں مکے کی بات نہیں کرے گا۔ سورہ انعام مکی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل سے یہ بات بیان کی تاکہ بچوں کے بھی ذہن نشین ہو جائے۔ سورہ انعام مکی ہے، اس میں جو آیتیں رسول پر نازل ہوئی مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ مکے کی بات کر رہا ہے۔ اب ترجمہ اور آیت پڑھ رہا ہوں، اور ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے قرآن مجید میں۔ اس سے طے ہو گئی یہ بات کہ یہ ناصر کون ہے۔ آیت مکی، سورہ مکی۔ اب آیت سنیں اور ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر